کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ نہیں مرنا ہے اللہ کے سامنے پیش ہونا نہیں مرنا اللہ کے، یہ بات کہہ کے لوگ چونا لگاتے ہیں. مال بیچنے کے لیے جھوٹی قسمیں اٹھاتا ہے، اللہ کا نام استعمال کرتا ہے. آپ کو دیہڑی کے اندر 100 بندہ مل جائے گا، اللہ نو جان دینی ہے، اللہ دے کے سامنے جانا ہے، مرنا ہے، قبر چ پینا ہے، ایک کہہ کے دودھ چ پانی پا دین گے. اسی مرنا ہے، اسی اللہ نو جان دینی ہے، ایک کہہ کے چونا لاؤ گے. یعنی کیسے دلیر ہیں. اللہ کا نام لے کے قیامت کے دن کی تیاری، جس کے تصور سے انسان گناہوں سے بچ سکتا ہے، وہ بات بتا کے گناہ کرتے ہیں. سب سے بدترین تعلق کی شکل یہ ہے کہ آپ کسی کو اگنور کر دیں. یار سودا اتنے کا لیا تھا، اللہ نے کرم کیا اتنے کا ہو گیا. اللہ کا کرم صرف اسی لیے رکھا ہے کہ یہ بتائے کہ اتنے سے اتنے کا ہو گیا، یا اس اللہ کے کرم میں تو نے اپنی آخرت کے لیے بھی کچھ کیا. کھرے اور کھوٹے، سونے کے اندر اگر ملاوٹ ہو تو اس کھرے اور کھوٹے کو آگ ہی الگ کرتی. چیزوں کی اصل شکل آگ میں سے گزر کے سامنے آتی کہ یہ چیز اصل بنی کس چیز سے. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل الله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربي زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال الله تعالى في كلامه الحميد فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا. وقال تعالى من كان يرجو لقاء الله فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وقال تعالى قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم إني أسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللہ کی حمد، تعریف، ستائش اور رسول کائنات علیہ السلام کی پاک ذات پہ درود و سلام کے بعد لائق تکریم مسلمان دوستو، بھائیوں، پردہ نشیں اسلامی ماں اور بہنوں، رمضان 2025 کے دوسرے جمعہ میں ہیں اور بڑی تیزی سے تقریباً نصف رمضان ہم گزارنے کے بالکل قریب ہیں. آئیے ان روزوں کی برکت سے کوئی بات سیکھتے ہیں، اپنی زندگی کا کوئی مقصد بناتے ہیں، ذرا سمجھتے ہیں کہ جن کاموں میں ہم الجھے ہوئے ہیں اور جو ہمارے اہداف اور مقاصد ہیں دنیا کے، ان کے علاوہ بھی یہاں آنے کا کوئی مقصد ہے. تو آج کے جمعہ میں اللہ کی ملاقات، چاہنے والے اور ان کی نشانیاں
اور اللہ کی ملاقات کا انکار کرنے والے اور ان کی علامتیں قرآن مجید کی آیات کی روشنی میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات عالیہ کی روشنی میں، سب سے پہلے تو یہ بات یاد رکھیں کہ کوئی شخص اس بات کو مانے یا نہ مانے، بہرحال اس نے اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے۔ دنیا میں بے شمار لوگ ہیں جو قیامت کے دن کا اللہ کے سامنے پیش ہونے کا عقیدہ نہیں رکھتے۔ وہ کہتے ہیں کہ انسان دنیا میں آیا تو یہیں سے وہ ایک زندگی گزارے گا اور اس کی کہانی ختم ہو جائے گی، جبکہ یہ ایک بالکل بے بنیاد اور بے ڈھنگی سی بات ہے۔ جب وہ آخرت کا انکار کر دیں گے تو نتیجہ صرف دنیا نکلے گا، لہذا وہ ہر قسم کی کوشش اس دنیا کے لیے ہی کریں گے، ہر قسم کی بھاگ دوڑ اس کا نتیجہ دنیا ہی ہوگا، اس کے علاوہ وہ کوئی کوشش نہیں کریں گے۔ اس بنیاد پہ وہ دنیا سنبھال لیں گے، دنیا کی حکومتیں سنبھال لیں گے، اور اللہ فرماتے ہیں کہ دنیا کی میرے نزدیک حیثیت نہیں ہے۔ اگر اس کی میرے نزدیک حیثیت ہوتی رتی بھر، چونکہ لوگوں کے دلوں میں دنیا کی رغبت ہے اور جس کے ذہن میں آخرت کا کنسیپٹ نہیں ہوتا وہ دنیاوی ترقی زیادہ کر لیتا ہے، اور جس کا آخرت کی طرف ذرا دھیان ہوتا ہے وہ دنیاوی ترقی میں تھوڑا پیچھے رہتا ہے۔ تو جس کا دنیا ہی مطلوب ہوتی ہے، آخرت پہ اس کا ایمان نہیں ہوتا، اللہ فرماتے ہیں اگر اس دنیا کی میرے نزدیک مچھر کے پر کے برابر بھی حیثیت ہوتی تو میں یہ دنیا اسے نہ دیتا، لیکن میں لمن یکفر بالرحمن لبیوتہم سقفا من فضہ، میں چاہتا تو ان کافروں کے گھروں کی چھتیں میں سونے چاندی کی کر دیتا۔ ابوابا وسررا علیہا یتکئون، سورہ زخرف میں ہے کہ جن تکیوں پہ وہ، جن چارپائیوں پہ اور جن بیڈوں پہ وہ لیٹتے اور آرام کرتے میں وہ بھی سونے کے بنا دیتا، میں ان کے دروازے سونے چاندی کے کر دیتا، سرورن، میں ان کے گھروں کی سیڑھیاں میں اللہ وہ سونے چاندی کی کر دیتا۔ میں نے یہ اس لیے نہیں کی لجعلنا الناس امتا واحدہ کہ کہیں تمام لوگ جو ہیں وہ کافر ہی نہ ہو جائیں کہ کافر ہونے سے دنیا ملتی ہے، یعنی دنیا بھی اگر میں نے نہیں دی سب کو تو اس کے پیچھے بھی میرا مقصد یہ ہے کہ لوگ مجھ سے غافل نہ ہو جائیں۔ یہ فلسفہ سمجھ لیں کہ اگر کوئی دنیاوی اعتبار سے محروم ہے، جہاں اس کے ذہن میں یہ آ سکتا ہے کہ میں دنیاوی اعتبار سے محروم ہوں، وہاں اس کے ذہن میں یہ بھی آنا چاہیے کہ اللہ کا منشا اور ارادہ یہ ہے کہ اللہ مجھے آخرت میں نوازے، لہٰذا جب دنیا میرے پاس ہوگی تو اس کے سنبھالنے میں میرا وقت زیادہ لگے گا، اس کی مصروفیت میں زیادہ الجھوں گا۔ تو اب چونکہ اللہ نے مجھے نہیں دی، میرے پاس وقت ہے، فرصت ہے۔ ایک بزنس مین کی جو ذمہ داریاں ہیں ایک عام بندے کی تو وہ ذمہ داریاں نہیں، جتنا حساس زندگی وہ گزارتا ہے ایک عام گلی میں سادہ بندہ تو اتنی حساس زندگی نہیں گزارتا۔ تو اسے یہ سمجھ لینا چاہیے کہ یہ مہلت اللہ نے اسے آخرت بنانے کے لیے دی۔ اور اگر سورہ زخرف کی جیسے کہ میں نے آیت طیبہ آپ کے سامنے پڑھی ہے، فرمایا کہ ہم اتنا عطا کر دیتے کہ ان کے فرش وہ سونے کے ہوتے، ان کے پورے پورے گھر زخرفہ، سورہ زخرف یہ قیمتی دھات کا جو سونا، تو سونے کی بھی کئی قسمیں، تو زخرف بڑا نکھرا ہوا سونا، فرمایا کہ یہ سارا ان کی کنڈیاں دروازوں کی، ان کی چھتیں، ولولا ان یکون الناس امۃ واحدۃ، اگر سارے لوگ کفر کی طرف نہ چلے جاتے اس دنیا کی وجہ سے تو پھر تو دنیا مل جاتی، کوئی میرے نزدیک حیثیت نہیں، لیکن چونکہ لوگوں کے دلوں میں دنیا کی رغبت ہے، فرمایا ذالک لما متاع الحیات الدنیا، اس دنیا کے اندر ہم نے روپے پیسے کے اندر دنیا سنوارنے کی طاقت رکھ دی ہے، لہٰذا دنیا اس کو زیادہ توجہ دیتی ہے۔ وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ، جبکہ اللہ کی یاد سے، اللہ کے ساتھ تعلق سے، اللہ کی ملاقات سے یہ جی چراتی ہے، اور جو بندے اللہ کی ملاقات سے جی چراتے ہیں
ان کی نشانی یہاں بیان فرما دی گئی ہے کہ ان کی کوشش یہی رہتی ہے کہ ان کا گھر بھی سونے کا بن جائے، ان کی چارپائیاں بھی سونے کی بن جائیں، چارپائیاں جس بان سے بنی ہیں وہ بھی سونے چاندی کی تاروں کا ہو، ان کے گھروں کی سیڑھیاں بھی سونے چاندی کی ہوں۔ یہ خواب دیکھتے دیکھتے الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، وہ ہلاک ہو جاتے ہیں حتیٰ کہ قبروں میں پہنچ جاتے ہیں۔ اور اگر ہم یہ کر بھی دیتے تو پھر بھی ہمارے نزدیک اس دنیا کی کوئی حیثیت نہیں تھی۔ خدا کے بندو، اس دنیا کے ہم نے دروازے اگر اتنے نہیں کھولے تو صرف اس لیے کہ تمہاری آخرت بچ جائے۔ وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، اور جو آخرت سے بھاگتا ہے، دنیا کی طرف توجہ دیتا ہے، ہم دنیا کے دروازے اس پہ کھول دیتے ہیں اور ساتھ ایک شیطان اس کے لیے مقرر کر دیتے ہیں۔ وہ شیطان اس کو سمجھاتا ہے، اس کا دل مطمئن کرتا ہے کہ خدشات کے ڈر سے اتنا پیسہ رکھ لو، مال کم ہو جانے کے ڈر سے، مندی ہو جانے کے ڈر سے اتنا رکھ لو، مزید یہاں انویسٹ کر دو، نئے نئے جال بن کے اسے پھنسا دیتا ہے۔ وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَ عَنِ السَّبِيلِ، اور اصل رستے سے اسے روک دیتا ہے۔ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ، یہ دنیا کی طرف لگے ہوئے جو مجھ سے غافل ہو جاتے ہیں، ان کا یہ گمان ہوتا ہے ان سے زیادہ ذہین اور سمجھدار کوئی نہیں۔ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ، وہ یہ یقین کر لیتے ہیں، وہ یہ گمان کر لیتے ہیں کہ جس قسم کی معلومات یا جس قسم کا ذہن ان کے پاس ہے، اس قسم کا ذہن کسی اور کے پاس نہیں ہے۔ میرے دوستو، آخرت کے بارے میں نے جیسے آغاز میں کہا کہ کوئی ایمان رکھے یا نہ رکھے، کوئی مانے یا نہ مانے، اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے۔ لیکن قد خسر الذین کذبوا بلقاء اللہ، وہ سارے کا سارا معاشرہ، پوری کی پوری قومیں اور وہ گلی محلہ، وہ خاندان، قوم، قبیلہ، کمیونٹی، وہ سارے نقصان میں رہیں گے جنہوں نے اللہ کی ملاقات کا انکار کیا ہوا ہے۔ اور اللہ کی ملاقات کے انکار سے مراد زبان کا انکار نہیں ہے، بلکہ عمل کا انکار ہے کہ ان کے عمل کے اندر اس دن کی کوئی تیاری نظر نہیں آتی۔ جس طرح کسی شادی پہ جانا ہوتا ہے اس کی تیاری نظر آتی ہے، جمعہ سے پہلے آپ آئے ہیں، آپ کو کچھ تیاری نظر آ رہی ہے، آپ بھی کچھ تیاری کر کے آئے ہیں۔ بچے کی شادی رکھنی ہے، مہمانوں نے آنا ہے، آپ اس کی تیاری کرتے ہیں۔ اگر آپ منہ سے کہتے رہیں ہاں میرے بیٹے کی شادی ہے، میرے بیٹے کی شادی ہے، نہ آپ رشتہ دیکھیں، نہ تیاری کریں، نہ مہمانوں کو بلائیں، نہ تاریخ طے کریں، کیا آپ کے زبان سے کہہ لینے سے شادی ہو جائے گی؟ یا کچھ عمل کرنا پڑے گا؟ تو اللہ کی ملاقات ایک ہے ایمان میں ہو، عقیدے میں ہو، اور تیسرا یہ کہ اس کے لیے تیاری ہو۔ من کان یرجو لقاء اللہ فلیعمل عملا صالحا، جو بندہ اللہ کی ملاقات کی امید رکھتا ہے کہ میں نے اللہ کے سامنے جانا ہے، میں نے اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، تو تم دیکھو گے فلیعمل عملا صالحا کہ اس کی زندگی صالح اعمال سے، خیر کے کاموں سے بھری ہوئی ہوگی۔ ولا یشرک بعبادت ربہ احدا، ساری زندگی اس کا ہر عمل شرک سے پاک ہوگا، یعنی نہ تو وہ ڈائریکٹلی کسی غیر کو پوجے گا اور نہ ہی وہ اللہ کے نام کی نیکی کر کے دکھاوے کے ذریعے سے شرک کرے گا، بلکہ اس نے دکھانا بھی ہے تو اللہ کو دکھانا ہے، نہ تو کسی پہ احسان چڑھانے کے لیے خرچ کرے گا۔ اور اگر یہ وائرس آ گیا، بات ساتھ ساتھ سمجھتے چلے جائیے کہ اللہ کی ملاقات، اقرار اور انکار، قرآن اور حدیث کی روشنی میں اگر یہ وائرس آ گیا، خرچ اللہ کے لیے کر رہا ہے لیکن ساتھ کسی پہ احسان چڑھا دیا، تو سن لیجئے یہ حدیث میں ہے ثلاثۃ لا یکلمہم اللہ ولا ینظر الیہم ولا یزکیہم المنان 3 بار فرمایا، 3 آدمی، اللہ دیکھے گا ہی نہیں، اللہ کلام نہیں کرے گا، ملاقات نصیب نہیں ہوگی، یارہ نصیب نہ ہوگا، اعزاز نصیب نہ ہوگا، اللہ پاک نہ کرے گا۔ ان میں سے وہ بھی ہے جو خرچ کرتا ہے لیکن ساتھ تکلیف کو گانٹ دیتا ہے، اگلے بندے کو اذیت دیتا ہے، نیکی کر کے اس کے سر پہ سوار رہتا ہے، بھئی تو نے کر دی تیری قبول۔ مدینہ طیبہ میں، مکہ مکرمہ، بے شمار واقعات۔ ایک شخص کی یہ اس کا داعیہ تھا، اس کی یہ خواہش تھی کہ وہ رات کی تنہائی میں اللہ کے راستے میں خرچ کرے۔ وہ نکلا تو اس نے کہا کوئی حقدار ہو تو اندھیرے میں مجھ سے یہ درہموں کی تھیلی ہے لے لے۔
اس نے وہ درہموں کی تھیلی دے دی. حضور نے فرمایا اسے آواز دی گئی کہ یہ تھیلی جس کے ہاتھ لگی ہے وہ زانی ہے، لیکن اللہ نے تیری قبول کر لی. تیری تھیلی جس کے ہاتھ لگی ہے وہ بدکار ہے، لیکن تیری اللہ نے قبول کر لی. ہاں جانچو، دیکھو، پرکھو، لیکن نیکی کر کے سر پہ سوار نہ ہو جاؤ. ہم تو پرانے پیالیوں کے تانے دے دیتے ہیں. تیری بیٹی کو ہم نے چاندی کی والیاں ڈالی تھیں جن کی قیمت ٹوٹل 300 روپیہ نہیں تھی. ہم بچپن کی کھوائی ہوئی چوری کے 2 لقمے گن جاتے. میری مائیں بہنیں بیٹھی، جس کا اللہ کی ذات پہ ایمان اور ملاقات پہ یقین اور وہ اللہ سے ملنا چاہتا ہے، المنان، اس کی زندگی میں نیکی تو ہوگی لیکن نیکی کے ساتھ احسان نہیں جتلا کے اس کو تکلیف نہیں دے گا. اگر میں یہاں پر اللہ کی ملاقات کی تیاری کر رہے ہیں، جیسے میں نے کہا کہ ہم شادی کی تاریخ رکھ دیں، کوئی فنکشن رکھ دیں، تو اس کی تیاری نظر آتی. برتی خانے میں جاتے سار پتہ چل جاتا ہے کہ ان کے گھر کوئی مہمان آ رہے ہیں، اس کی تیاری سے پتہ چلتا ہے. میں آپ اگر زبانی کلامی کہتے ہیں کہ ہم اللہ کی ملاقات کریں گے، اللہ کے سامنے جائیں گے، تو تیاری کہاں ہے؟ آپ سب جتنے بیٹھے ہیں میرے سمیت ہم سارے سوچیں کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ نہیں مرنا ہے، اللہ کے سامنے پیش ہونا، نہیں مرنا اللہ کے، یہ بات کہہ کے لوگ چونا لگاتے ہیں. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا دوسرا بندہ جسے نہ ملاقات نصیب ہوگی، نہ اللہ کلام کرنا پسند کریں گے، نہ اللہ اسے پاک کریں گے. المنفق سلعتہ بالحلف الکاذب، مال بیچنے کے لیے جھوٹی قسمیں اٹھاتا ہے، اللہ کا نام استعمال کرتا ہے. آپ کو دیہڑی کے اندر 100 بندہ مل جائے گا، اللہ نو جان دینی ہے، اللہ دے کو سامنے جانا ہے، مرنا ہے، قبر چ پینا ہے، ایک کہہ کے دودھ چ پانی پا دین گے. اسی مرنا ہے، اسی اللہ نو جان دینی ہے، ایک کہہ کے چونا لاؤ گے. یعنی کیسے دلیر ہیں، اللہ کا نام لے کے قیامت کے دن کی تیاری، جس کے تصور سے انسان گناہوں سے بچ سکتا ہے، وہ بات بتا کے گناہ کرتے ہیں. اتنے دلیر ہیں. اور آخرت کی ملاقات کو قرآن کہتا ہے انہوں نے مذاق سمجھ رکھا ہے. یہ ہے واضح طور پہ قرآن مجید میں، الذین اتخذوا دینہم لہوا ولعبا وغرتہم الحیاۃ الدنیا فالیوم ننساہم کما نسوا لقاء یومہم ھذا. آخرت کے دن کی ملاقات کو انہوں نے گیم اور کھیل سمجھ رکھا ہے. دین کی وہ باتیں جو آخرت کی طرف توجہ دلاتی ہیں، یار تو نے مرنا ہے، یار تو نے اللہ کے سامنے سمجھ جانا ہے، ان باتوں کا ٹھٹھا اڑاتے ہیں. دیکھی جائے گی جب مریں گے، آگے سے کہتے ہیں تو نے نہیں مرنا، تم مجھے مرنے کی دھمکی دیتے، تم نے نہیں مرنا. دینہم لہوا اتخذوا دینہم، دین کی بات کو، آخرت کی فکر کو، اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کی تیاری کو مذاق سمجھتے ہیں. کیا ایسے نہیں ہو رہا؟ ہو رہا ہے تو قرآن نے کہا ہے. ایسے لوگ کر رہے ہیں تو آیا ہے. یہ ہمارے عمل کا ایک حصہ بن چکا ہے. بے شرمی، غیر سنجیدگی، ضد، ڈھٹائی، انا، فضولیات کے لیے بات بات پہ لڑنا، چھوٹی چھوٹی بات کو سر پہ سوار کر لینا. اور قرآن مجید میں ہے، اللہ تعالیٰ نے کتنی خوبصورت بات فرمائی ہے کہ یہ دنیا کی زندگی یحبون العاجلہ وَيَذَرُونَ وَرَاءَهُمْ يَوْمًا ثَقِيلًا. دنیا کے لیے تو مر جاتے ہیں، لیکن جو بڑا بھاری دن سر پہ کھڑا ہے اس کو بھولے ہوئے. تم دین کا ٹھٹھا کیوں کرتے تھے؟ غیر سنجیدہ کیوں رہتے تھے؟ الذین اتخذوا دینہم لہوا ولعبا وغرتہم الحیاۃ الدنیا. تم دنیا میں اتنا الجھے ہوئے کیوں تھے؟ اس لیے کہ فالیوم ننساہم کما نسوا لقاء یومہم ھذا، تم نے آج کے دن کی ملاقات کو بالکل بھلایا ہوا تھا. اگر تمہیں یہ دن یاد ہوتا، آج تمہارے کھاتے میں اس دن کی تیاریاں نکلتی. جاؤ، ہم نے تمہیں بھلا دیا ہے. یہ اتنا بڑا عذاب ہے. سن لو، روایات کے مفہوم کو اگر دیکھا جائے تو دوزخ کے عذاب سے بھی بڑا عذاب یہ جملے ہیں، فَالْيَوْمَ نَنْسَاهُمْ، جاؤ ہم نے تمہیں بھلا دیا. کچھ جہنم میں جانے کے بعد بھی اللہ کو یاد رہیں گے. توجہ فرماؤ، کچھ عذاب پا لینے کے بعد بھی اللہ کو یاد تو اللہ کو رہیں گے. اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. ہمارا اہل السنہ والجماعہ کا عقیدہ ہے مَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا، اللہ بھولتا نہیں ہے، اللہ بھولنے سے پاک ہے. لیکن یہاں بطور سزا اللہ نے کہا ہے
کہ تم نے مجھے بلایا, آج کے دن کو بلایا, کوئی تیاری لے کے نہیں آئے, جاؤ میں نے تمہیں بلا دیا. یہ سزا کے طور پہ. اور حدیث میں آتا ہے کہ جب اللہ بلا دیں گے تو میدان حشر میں دھکے کھاتے پھریں گے اور فرشتوں کو رو کے کہیں گے کہ اللہ سے کہو ایک بار بول کے ہمیں مخاطب کر لے, اور اگرچہ ان جملوں میں مخاطب کر لے کہ جاؤ تم ہمیشہ دوزخی ہو, اللہ ہمیں مخاطب تو کر لے. اگرچہ ان جملوں میں دوزخ کا اعلان ہو جائے, اگرچہ اللہ یہ کہہ دے جاؤ تم ہمیشہ کے لیے دوزخی ہو, ہمارے ساتھ تو کوئی کلام ہی نہیں ہو رہا, ہمیں تو پوچھا ہی نہیں جا رہا. یہاں سب سے زیادتی کسی بندے کے ساتھ یہ ہوتی ہے, گالی نکالنا بھی جرم ہے, دھکا دینا بھی جرم ہے, کسی کو لعنت ڈالنا بھی جرم ہے, لیکن سب سے برا سلوک یہ ہے کہ کسی بندے کو آپ یہ تاثر دے دیں کہ مجھے تیری ضرورت نہیں, آپ اسے پوچھیں ہی نہ کچھ بھی. آپ کے گھر آیا بیٹھا ہوا ہو, آپ اسے پوچھیں کچھ نہ. آپ کی دکان پہ آیا بیٹھا ہوا ہو, آپ دائیں سے پوچھیں کہ یہ حال ہے کس لیے, بائیں سے, وہ 3 گھنٹے بیٹھا رہے, مر جائے گا, زمین میں دفن ہو جائے گا. یہ بدسلوکی کی انتہا ہے کہ کسی کے ساتھ تعلق اس طرح کا رکھا جائے کہ اسے یہ یقین دلا دیا جائے کہ تیری اوقات کوئی نہیں. مارتا بھی بندہ اس کو ہے جس کے ساتھ تعلق رکھنا ہو, برا بھی اس کو کہتا ہے جس کی برائی دور کرنا مقصد ہو. لیکن ایک وہ لوگ ہوتے ہیں جن کے بارے انسان ورقہ پھاڑ دیتا ہے, وہ اچھائی کریں اس کو چاہ نہیں ہوتا, وہ برائی کریں اسے پریشانی نہیں ہوتی. آپ کی زندگی میں کبھی کسی نے آپ کے ساتھ ایسا کیا ہوا ہوگا, کسی شادی کے موقع پہ, کسی مجلس میں, کسی میٹنگ میں آپ کو یہ احساس ہوا ہوگا کہ یار میں یہاں ایسے ہی آ گیا ہوں, میری تو اوقات ہی کوئی نہیں. انہوں نے آپ کو گالی نہیں نکالی, انہوں نے آپ کو دھکا نہیں دیا, لیکن آپ کو یہ انہوں نے تاثر دیا کہ ہم آپ کو بلائے بیٹھے ہیں, آپ یہاں کیوں آ گئے, بغیر کہے ہوئے یہ تاثر دیا آپ کو. کئی مجلسیں ہوگی, بغانی جانچ احمق نچے کئیاں تھاواں تے احمق بن کے بندہ گاں ہو جاتا, اگلا آتا تو کون ہے, تو پچھلا خاموش ہو کے بیٹھا رہتا ہے, وہ نہیں کہتا یہ بندہ اچھا ہے یا برا ہے. نہیں, یہ تاثر دینا کسی بندے کو کہ تیری کوئی حیثیت نہیں, اس کے لیے جملہ بھی نہ بولنا. یہاں شعبہ حفظ کے اندر چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں, بعض بچوں کو ہم سزا دے دیتے ہیں اور بعض بچوں کو کچھ بھی نہیں کہتے. انہیں 10-15 دن کے بعد پتہ چل جاتا ہے کہ حضرت توجہ ہی نہیں کر رہے, وہ بہت سیدھے ہو جاتے ہیں. پھر وہ دیکھتے ہیں کہ یہ توجہ نہیں کر رہے, پھر ایک دن آتا ہے کہ سامنے آ کے پھٹ پڑتے ہیں, روتے ہیں, بلکنے لگ جاتے ہیں کہ ہم سے جرم ہوا, ہمیں معاف کر دو, ہم نے تو کچھ بھی نہیں کہا, ہم نے تو کچھ بھی نہیں کہا. سب سے بدترین تعلق کی شکل یہ ہے کہ آپ کسی کو اگنور کر دیں, اور اللہ قیامت کے دن کیا کریں گے, اگنور کر دیں. جس طرح دنیا میں لوگوں نے اللہ کو اگنور کیا ہوا ہے, کوئی دھیان نہیں, توجہ نہیں, ضرورت نہیں, خوشی میں غمی میں آخرت کے دن کا حصہ, ہر اس خرابی سے اپنے عمل کو بچانا جو قیامت کے دن انسان کا نقصان کر دے. اگر تیرا آخرت پہ یقین ہے کہ تو نے اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے, پھر یہ داڑھی کیوں مونڈ رہا ہے؟ اگر تجھے یہ یقین ہے کہ تو نے اللہ کے سامنے جانا ہے, پھر یہ سود, یہ جوا, یہ بدکاری یہ کیوں ہے؟ اگر تجھے یہ پتہ ہے کہ میں نے اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے تو 5 نمازیں کہاں ہیں؟ کل ایک بندہ پوچھ رہا تھا جی غسل مجھ پہ واجب ہو گیا تو میں نے غسل کے بغیر سحری کر لی تو کیا میرا روزہ ہو گیا؟ میں نے سمجھا پتہ نہیں سوال اس کا پورا ہو گیا. کہنے لگا میں نے افطاری بھی اسی طرح کی, اس کا مطلب ہے اس کھوتے نے نماز بھی کوئی نہیں پڑھی. غسل واجب ہو گیا, میں نے سحری کر لی, کیا میری سحری ہو گئی؟ اور میں نے افطاری بھی اسی طرح کر لی. رمضان کا مہینہ, میں نے کہا نمازیں کہاں ہیں؟ کہتا نہیں, میں جب یہ بتائیے کہ میرا روزہ ہوا کہ نہیں. اتنی غفلت. یہاں تراویح میں 2 گھنٹے کا قیام ہے, 5 وقت کی جو نمازیں ہیں ان کو اکٹھا کریں تو سارا گھنٹہ نہیں بنتا. یہ یہاں اللہ کے دربار پہ آ کے کھڑے نہیں ہوتے, وہاں 50,000 سال کا دن ہے. تیرا یقین ہے اس پہ تو تیاری کدھر ہے بھائی؟
کوئی رات کی تنہائی کا قیام ہے اللہ کے سامنے؟ جب برائی کو دل کرتا ہے برائی کر لیتے ہو، جب سونے کو دل چاہتا ہے سو لیتے ہو، جب جھوٹ بولنے کو دل چاہتا ہے جھوٹ بول لیتے ہو، جب گالی نکالنے کو دل چاہتا ہے گالی نکال لیتے ہو۔ زندگی تو اپنی مرضیوں کے مطابق گزار رہے ہو، کوئی تو دن ہو برائی کرنے کو جی چاہے تو ملاقات کا دن سامنے آ جائے، انسان زبان کو کنٹرول کر لے۔ کبھی تو نیند قربان کرے، کبھی تو کاروبار کی قربانی دے، کبھی تو اپنی خواہش کی قربانی دے، جدت کی فیشن کی قربانی دے۔ یہ اللہ کی ذات کی ملاقات کا انکار ہے۔ قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَّزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ أَلَا يَظُنُّ أُولَٰئِكَ أَنَّهُم مَّبْعُوثُونَ۔ لوگوں یہ جو لوگ تمہیں نظر آتے ہیں مال کے اندر ناپ تول میں کمی کرتے ہیں، بے ایمانی فراڈ کرتے ہیں، دھوکہ کرتے ہیں، یہ اصلاً اگرچہ کلمہ بھی پڑھتے ہیں الا یظن اولئک انہم مبعوثون لیوم عظیم یوم یقوم الناس لرب العالمین، یہ اللہ کے سامنے کھڑا ہونے پہ ایمان نہیں رکھتے، اسی لیے تو ملاوٹ کر رہے ہیں۔ زبان سے کہیں بھی ہم نے مرنا ہے قبر میں جانا ہے، لیکن یہ بات بتا کے لوٹتے ہیں، یہ بات بتا کے لوٹتے ہیں۔ اور قرآن واضح کہہ رہا ہے فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ، جو یتیم کو دھکے دیتا ہے وہ اصلاً آخرت کے دن انکار کر رہا ہے۔ وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، جس نے کبھی کسی کو کھانا کھلایا ہی نہیں اللہ کی رضا کے لیے، جتنا مرضی متقی ہو، تہجد گزار ہو، اگر اس کے دل میں کبھی کرک ہی نہیں آئی، کبھی ترس ہی نہیں آیا، کبھی ترحم ہی نہیں آیا، پیسے کو سانپ کی طرح پورا سلوٹ ڈال کے اور گھیڑا ڈال کے اور گھیرا ڈال کے بیٹھا ہوا ہے، تو میرے دوستو، میرے عزیزو، قرآن واضح طور پہ کہہ رہا ہے اَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ، یہ وہ لوگ ہیں، یہ وہ طبقہ ہے جو اصلاً اپنے عمل سے آخرت کے دن کا انکار کر رہا ہے، اور قیامت کے دن انہیں قیامت کے دن کے اقراریوں کی صف میں جگہ نہیں ملے گی، بلکہ یہ انکاریوں کی صف میں کھڑے کیے جائیں۔ آئیے میں آپ جائزہ لیں، اپنی بیویوں کے ساتھ زیادتیاں کرنے والے جائزہ لیں کہ اللہ نے انتقام بدلہ رکھا ہے۔ بیویاں جو خامدوں کی ناشکریاں کرتی وہ اپنے اعمال کا جائزہ لیں۔ رسول رحمت علیہ السلام نے فرمایا 3 بندوں پہ رب کی لعنت برستی ہے۔ ایک اس میں متکبر ہے، چادر شلوار ٹخنوں سے نیچے لٹکاتا ہے۔ یہ اتنا بڑا جرم ہے کہ حضور نبی کائنات علیہ السلام نے اس مجرم کو کہا ہے کہ قیامت کے دن اللہ اس سے ملاقات نہیں کریں گے، اسے نظر رحمت سے نہیں دیکھیں گے، اسے پاک نہیں کریں گے، یہ اپنی چادر شلوار ٹخنوں سے نیچے رکھتا ہے۔ یہ پینٹ بشت مافیا، یہ تہذیب کے نام پہ، یہ فیشن کے دلدادے، یہ بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگ یہ کتنا ظلم اپنے ساتھ کر رہے ہیں۔ ان کی چادریں شلواریں دیکھیے کہ وہ ٹخنوں سے نیچے، جوتے کے نیچے آئی ہوئی، اور گھر کی خواتین دیکھ لو گوڈوں سے اوپر بھی پجامے لے جانے کے چکر میں۔ ایسی افراتفری، ایسی ظلم، فیشن کے نام پہ ایسی زیادتیاں، کون کہے گا، کون سمجھائے گا، کس طرف جائیے؟ اور قرآن اور حدیث اس جرم کو قیامت کے دن اللہ کی ملاقات سے محرومی کا ایک ذریعہ بتا رہی۔ پھر 3 بندے اور بتائے، 3 بندے اور ہیں اللہ ملاقات نہیں کرے گا، پاک نہیں کرے گا، کلام نہیں کرے گا۔ عائل مستکبر، غریب ہو کے تکبر کرے، حقدار ہو کے تکبر کرے، کوئی چیز دے تو آگے سے تکبر کرے۔ الملک الکذاب، ایسا حکمران جو قوم سے جھوٹ بولے۔ الملک الکذاب، ایسا حکمران جو قوم کو دھوکے میں رکھے، ایسا بادشاہ جو قوم سے دغا کرے، قوم سے فراق کرے۔ شیخ زانن، بڑھاپے میں بھی چلا جائے لیکن بدکاری نہ چھوڑے، بدکاری کے برے خیال نہ چھوڑے۔ اتنے بڑے مجرم، اتنا بڑا مجرم، اسی لسٹ میں اسے رکھا گیا ہے جو چادر شلوار کو ٹخنوں کے نیچے لٹکاتا ہے۔ ہم کہتے ہیں کیا بات ہے۔ میں اپنے مسلمان پاکستانی دوستوں سے مخاطب ہوں، ایلیٹ طبقے سے، یونیورسٹی کے لوگوں سے، میں ڈاکٹروں سے، پروفیسروں سے، بھائی تم کوئی الوکار نہیں پڑھ گئے، ہم بھی الحمدللہ پڑھے ہوئے ہیں، اللہ کا فضل ہے۔
تم نے کو دنیا کے الگ سے راز نہیں چرا لیے. میں ڈاکٹروں سے مخاطب ہوں. ان کی جو نیچے والی پینٹ ہوتی, اوپر والی شرٹ ہوتی, ان کی پینٹیں آپ دیکھیں وہ پاؤں کے نیچے وہ لٹک رہی ہوتی. حضور نے فرمایا اتنا حصہ دوزخ کے لیے. بھی وائرس کیا ہے؟ اگر یہ چھوٹا سا مسئلہ تو پھر مان لو. پھر اس کو مانتے ہوئے تمہیں یہ اوکھا کیوں لگتا ہے؟ اللہ نے یہ جانچنے کے لیے رکھی ہیں باتیں. جب قبلہ تبدیل ہوا تو اعلان آیا لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ. اللہ سے وفاداری یہ نہیں کہ مسجد اقصی کی طرف نماز کر کے منہ پڑھو, اور اللہ سے وفاداری یہ بھی نہیں کہ بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھو. اللہ تو صرف یہ دیکھنا چاہتا ہے میرے کہے پہ پھردا کون ہے. بات چادر شلوار کی نہیں, بات حضور کے کہے پہ اٹھانے کی, بات حضور کا کہا مان کے بات کو تسلیم کرنے کی ہے. اس گناہ سے بات جو تجھے ملاقات سے محروم کر دے, عذاب سزا میں لے جائے. پھر 3 بندوں کا ذکر کیا, یہ 9 بن گئے, اور تکرار کے ساتھ ایک آیا, ٹوٹل ویسے 8 بن جاتے ہیں. 3 لوگ ہیں محروم رہیں گے, اللہ پاک نہیں کرے گا, کلام نہیں کرے گا, روئیں گے, صرف نظر کر دیا جائے گا. عاقل لوالدی, والدین سے بالکل تعلق توڑ لینے والا. پتہ ہی نہیں کہ میری امی بھی ہے, پتہ ہی نہیں میرا باپ بھی, وہ چھوٹے بھائی کون تھی بھی, تیرا کوئی حق نہیں. وہ بڑے بھائی کے پاس ابا ہوتے, تیرا کوئی حق نہیں. عاقل لوالدی ومدمن الخمر, مستقل طور پہ شراب پینے والا, ہٹتا ہی نہیں. آپ نوٹ کر لیں, گناہ پہلی بار کرنا مشکل ہوتا ہے. جب بندہ یہ کہتا ہے نا میں پہلی بار کر لوں پھر ہٹ جاؤں گا, دوسری بار مشکل نہیں رہتا, پھر آسان ہو جاتا ہے. بچا وہ جس نے پہلی بار اپنے آپ کو بچایا. جب رستے کھل گئے, جب شرم اٹھ گئی, تو اب توبہ کرے گا. کوئی بھی گناہ کرنا ہے, کسی کو لوٹنا ہو تو پہلی بار لوٹنا اللہ مشکل بنا دیتے ہیں, لیکن اگر لوٹ لے تو حجاب اٹھ جاتا ہے. کوئی غلطی گناہ ہے, چوری ہے, پہلی بار گناہ مشکل ہے, اور ذہن میں یہ ہے میں توبہ کر لوں گا, میں چھوڑ دوں گا. پہلی بار مشکل تھا تو اس سے نہیں چھوڑا گیا, اب تو کیسے چھوڑے گا بھائی؟ تو جو شراب پیتے ہیں, میرے نوجوانوں, آپ کے دوستوں کی صفوں میں کوئی ایسا ہوگا جو گھونٹ لگاتا ہے, جو میں نوش ہے, آپ کو اس کے بارے پتا ہے, آپ اس کے مکان کو آگ لگ جائے, آپ اس کا ساتھ نہیں دیں گے. اس کے بچے مکان میں لیٹے ہوئے ہوں اور وہ بھی لیٹا ہوا ہو اور نشے میں ہو, اس کے مکان کو آگ لگ جائے, آپ کو یقین ہے کہ میں نہ پہنچا تو وہ جل جائے گا, آپ اس کے ساتھ خیر خائی کرتے ہوئے اسے جگائیں گے نہیں؟ تھوڑا سا دبکا بھی لگانا پڑا تو لگائیں گے نہیں؟ تھوڑا سا جھنجھوڑنا بھی پڑا تو نہیں جھنجھوڑیں گے؟ یا کہیں گے آگ لگ گئی ہے تیرے مکان نو, بڑے پیار کے ساتھ تھاپی دے کے کہیں گے, یا یہاں آپ یہ سمجھیں گے کہ میرا تعلق نہ خراب ہو جائے؟ نہیں, آپ ہر چیز سے بے نیاز ہو کے اسے نقصان سے بچائیں گے. اگر وہ اپنے مکان میں آگ لگ کے جل جاتا ہے, یہ اتنا نقصان نہیں ہے جتنا نقصان یہ ہے کہ قیامت کے دن اللہ اسے محروم ہو کے طبقے میں رکھ دے. اگر تیرے علم میں ہے کہ تیرے بھائی میں یہ غلطی کمی گناہ ہے, اسے روک سمجھا, ذہن میں یہ خیال رکھا کر کہ میں نے اللہ کے سامنے جانا ہے, میں نے اپنی اولاد کے ساتھ جانا ہے, میں نے اپنے بچوں کے ساتھ جانا ہے. ذہن میں وہ دوست رکھ جن پہ سرمایہ کاری کر. تو یہ دلیلیں ہیں اس بات کی کہ تو آخرت کے دن کی تیاری کر رہا. ہر بات کو مذاق نہ سمجھ, زندگی میں سنجیدگی لے کے آ. خاص طور پہ یہاں دین کا ذکر ہوا ہے, اتخذوا دینہم لہوا ولعبا. دین کی بات میں تو ٹھٹھا, مذاق اور استہزاء بالکل نہیں ہونا چاہیے. وسیق الذین کفروا الی جہنم زمرا حتی اذا جاؤوها فتحت ابوابها وقال لهم خزنتها. جہنم کی طرف لوگ گھسیٹ کے لائے جائیں گے. فتحت ابوابها, فتحت ابوابها دونوں طرح پڑھا جاتا ہے. دروازہ یک لخت کھولا جائے گا, دروازہ کھول کے انہیں ڈرایا جائے گا کہ یہ دیکھو تمہارا انجام. وسیق الذین کفروا الی جہنم زمرا. یہ کافر کون ہے؟ میرے آپ کے ذہن میں تو کافر کا کانسیپٹ پتہ نہیں کیا ہے کہ میں کون سا کافر ہوں. یہاں کافر کسے کہا گیا ہے یہ بھی سن لیجئے. حتی اذا جاؤوها فتحت ابوابها وقال لهم خزنتها. تو جہنم کا دروغہ دروازے پہ کھڑا ہوگا. جب یہ بندے جہنم میں انٹر ہونے لگیں گے تو ان سے کہے گا, قرآن مجید ہے, سورہ زمر ہے, الم یاتکم
رسل منکم یتلون علیکم آیات ربکم وینذرونکم لقاء یومکم ھذا، کیا تمہارے پاس اللہ کا رسول نہیں آیا تھا کہ وہ آ کے تمہارے اوپر قرآن کی آیتیں پڑھ کے تم کو بتاتا ہو؟ یتلون علیکم آیات ربکم، رب کے قرآن کی آیات کی تلاوت کرتا ہو، وینذرونکم لقاء یومکم ھذا، اور اس دن کی سختیوں سے ڈراتا ہو، نہیں آیا تھا؟ قالوا بلا، کہیں گے آیا تھا لیکن ہم نے اس دن کو سنجیدہ نہیں لیا۔ یہ ہیں کافر جنہوں نے اس دن کو سنجیدہ نہیں لیا۔ میں آپ سمجھتے میں کون سا کافر ہوں؟ کافر کے معنی ہوتے ہیں انکاری۔ تو خازن سب سے پہلی جو بات جہنم کے دروازے پہ پوچھے گا وہ یہ ہوگی کہ تینوں پتہ نہیں سی یہ دن ہونا ہے؟ آپ کوئی میری جمعے میں بات یاد نہ رکھیں، صرف یہ جملہ آپ یاد رکھیں کہ جہنم کی طرف اس لیے آئے گا کہ یہ اس دن کی تیاری نہیں تھی، اور یہی بات فرشتہ پوچھے گا وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا قَالُوا بَلَىٰ وَلَٰكِنْ حَقَّتْ كَلِمَةُ الْعَذَابِ عَلَى الْكَافِرِينَ۔ آج ان آخرت کے انکاریوں پہ رب کا عذاب یہ ثابت ہو چکا ہے۔ یہ سوال یاد کرو جو جہنم کے دروغے نے کرنا ہے، کیا اس دن کا تمہارے دل میں ڈر نہیں تھا؟ جی ہم دیندار ہاں جی، اسی تہاڈا دیندار ہاں جی، ایتھے بھی دیندار ہاں جی، آخرت بھی دیندار ہاں جی، جے بے ایمانی کریے جی کلمہ نصیب نہ ہوئے، اے ساڈیاں مائیاں گل گل تے اس دن دا نام لے کے فکر کر دیاں، ورنہ وہ دن کا ذکر تو انسان کو برائیوں سے ڈرا دیتا ہے، خوف دل میں آ جاتا ہے۔ وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا قَالُوا بَلَىٰ وَلَٰكِنْ حَقَّتْ كَلِمَةُ الْعَذَابِ عَلَى الْكَافِرِينَ۔ اور پھر فرمایا جو لوگ دنیا میں الجھے ہوئے ہیں، اور یہ جائزہ لینا مشکل نہیں ہے، توجہ فرمائیے، جائزہ لینا مشکل نہیں ہے۔ آپ اپنے آپ سے پوچھیں کہ اس دن کی تیاری کیا ہے، 1 منٹ کے اندر پتہ چل جائے گا پچھلے 30 سال کی تیاری کا۔ ایویں بھولے بننے کی ضرورت ہے، نظر آئے گا کہ کوئی تیاری نہیں۔ دلیری گناہ ہے، گناہ میں اس لیے نہیں کرتا بس مجھے موقع نہیں ملتا، وگرنہ آخرت کے خوف سے تو میں نہیں چھوڑ رہا۔ ہاتھ نہیں پہنتا تو میں نہیں پاؤں، ورنہ جتے پہ رہا میں پا رہا ہاتھ۔ یہ سارے سمجھ رہے ہیں باہر تک؟ میری طرف توجہ ہے ساتھیوں کی، اللہ آپ کو خوش رکھے بھائی، جس سنجیدگی سے آپ بیٹھے ہیں اسی سنجیدگی سے جمعہ میں بیٹھے ہیں، اللہ آپ کے بخت سنوارے۔ جائزہ لینا یہ کوئی مشکل نہیں ہے کہ کوئی اس کا جناب علی آڈٹ کرانے کے لیے کمپنیاں آتی ہیں تو وہ آ کے آڈٹ کرتی ہیں تو پتہ چلتا ہے یہ بندہ تیاری نہیں کر رہا۔ یہ کون سا دنیا کا پیپر ہے کہ کسی دوسرے نے فیصلہ کرنا؟ نا، اقرأ کتابک، تیرا پیپر ہے، تیرا پیپر ہے نا، اقرأ کتاب، خود چیک کر، اقرأ کتابک، کوئی ایگزامر نہیں، کوئی ممتحن چیکر نہیں، پوری زندگی نقلیں مارنے کی، پوری تجھے پیپر لیک آؤٹ تھا۔ آخرت کی تیاری کا تصور یارو، نمازیں پڑھ رہے ہو کس لیے؟ کسی کو دے رہے ہو کس لیے؟ یا شاباش لے کے دنیا ہی سے اتنی بڑی ہو گئی کہ اسی سے نہیں نکلا جا رہا؟ تیرا پیپر ہے نا، اقرا کتاب، تو پڑھ بھائی، کفا بنفسک، اور اس پیپر کو چیک کر کے اپنے آپ کو نمبر دے، کفا بنفسک۔ الیوم، اس میں یہ بھی دیکھ، آج کا دن بھی دیکھ، اس میں کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا من اہتدی فانما یہتدی لنفسہ ومن ضل فانما یضل علیہا۔ جس نے ہدایت پائی اس نے آج فائدے اٹھا لیے، جو اس دن سے غافل رہا اس نے اپنا نقصان کیا۔ قرآن واضح کہہ رہا ہے۔ تو اپنا پیپر پڑھو بھائی، آپ سارے گزشتہ 30 سال جو گزرے اس کا پیپر پڑھو، اس میں کہاں خدا کا خوف ہے؟ کوئی ایک دن یاد کرو کہ میں گناہ کرنے لگا تھا، فراڈ کرنے لگا تھا، دھوکہ کرنے لگا تھا، سستی تھی، نماز چھوڑنے لگا تھا، لیکن مجھے آخرت کا دن یاد آ گیا تھا۔ حجاج ابن یوسف شدت کی گرمی میں سفر کر رہا تھا، عام دن تھے، اس کی عادت تھی کہ جس علاقے میں پڑاؤ ڈالتا وہاں کے کسی بندے سے روزہ افطار کرتا تھا، کھانا کھاتا تھا۔ تو کہا اس علاقے کا کوئی بندہ لے کے آؤ، میں اس سے علاقے کے حال و احوال پوچھوں۔ ایک بندہ لائے گا، اور انہوں نے کہا یہ گرمی میں بکریاں چرا رہا تھا۔ پہاڑی علاقے میں تو آپ کو پتا سبزہ نہیں ہوتا، تو کہیں کہیں جھاڑی اور کہیں کہیں بوٹی،
تو لمبا چوڑا چکر کاٹنا پڑتا بکریوں کا پیٹ بھرنے کے لیے. یہ رائی حضرات بڑے محنتی ہوتے ہیں بکریوں کے چرواہے. تو جب حجاج کے رنگا رنگ کھانے سج گئے تو اسے کہا کھاؤ بھائی. حجاج کی بزم ہو, شدت کی گرمی ہو, اور کبھی وہ کھانے خواب میں بھی نہ دیکھے ہوں, اور وہ بندہ آگے سے کہے کہ میں روزے سے ہوں. بکریاں چرواتے ہو, نفلی ایام ہیں, عام روٹین کے دن ہے. تو حجاج نے کہا کہ اتنی شدت کی گرمی, بکریاں چروانے کا پر مشقت کام, یہاں فرضی روزہ نہیں رکھ رہے جی, ہم سے رکھا نہیں جاتا. تو اس سے 10 گھنٹے صبر نہیں ہوتا, 50,000 سال کا دن تیرے سر پہ کھڑا ہے. سوائے اپنے زخموں کی پیپ کے قرآن کہتا ہے کچھ نہیں ہوگا. اتنی گرمی شدت کی اور تو نے روزہ رکھا ہے. تو اس نے بڑا خوبصورت جواب دیا. اس نے کہا جب میں آخرت کی گرمی کو یاد کرتا ہوں تو یہ گرمی لگتی نہیں مجھے. جب میں اس دن کے لمبائی اور طوالت کو یاد کرتا ہوں تو یہ دن چھوٹا ہو جاتا ہے. تو میں نے تو اس دن کی گرمی سے بچنے کے لیے رکھا. یہ تو میں برداشت کر سکتا ہوں, وہ تو میری ساری نسلیں برداشت نہیں کر سکتی. کہ جہنم کی آگ اللہ سے شکایت کرتی ہے کہ آگ کہتی ہے اللہ میں اپنے تپش سے تنگ آ گئی ہوں, میری تپش کو کم کر دے کہ میرا بعض حصہ بعض کو کھائے جا رہا ہے. یہ حدیث کے اندر ہے کہ جہنم رب کے سامنے یہ شکوہ کرتی, اللہ میرا ایک حصہ دوسرے کو کھائے جا رہا ہے, میری تپش کو کم کر دے. اور یہ جو آگ کا عذاب جگہ جگہ ملتا ہے, یہ آگ کھرے اور کھوٹے میں بندے کی اصل حقیقت میں پورا واضح تمیز اور فرق کر دیتی. یہ لکڑ ہے نا, اگر آپ نے دیکھنا ہے کہ اصل میں کیا ہے, آپ جلائیں, یہ راکھ بن جائے گی اور پانی دھواں بن کے اڑ جائے گا. خشک لکڑی میں بھی پانی ہوتا ہے, 1000 سال کی خشک لکڑی پڑی ہو اس میں بھی پانی ہوتا ہے. جو دھواں اڑتا ہے یہ کیا ہے, یہ پانی. یہ کیا ہے, جو چیز دھواں بن کے اڑ رہی وہ پانی, اور جو اس کی اصل ہوگی وہ راکھ. پھر وہ پانی اگر اس میں ملا دیا جائے تو پھر اتنی بڑی لکڑی بن سکتی. آگ جب لگتی ہے تو چیزوں کی اصل شکل واضح کر دیتی. یہ لوہا آپ اسے آگ لگائیں ایک نئی شکل سامنے آئے گی. یہ پلاسٹک کا سٹینڈ, پلاسٹک کا برتن, جگ, گلاس, آپ اس کو آگ لگا دیں, تھوڑی دیر کے بعد تھوڑی سی وہ آپ کے سامنے ایک کالی سی تھوڑی سی پلاسٹک گوند سی پڑی ہوئی ہوگی, وہ اس گلاس کی اصل ہے, لیکن اس نے اب گلاس کی شکل اختیار کر لی, جگ کی شکل اختیار کر لی. یہ اینٹ اس کی ایک شکل ہے, اور اس شکل میں اسے کون سی چیز لے کے جا سکتی ہے, صرف آگ. اس کے علاوہ دنیا میں کوئی چیز نہیں. یہ پنکھا پر کی شکل اختیار کر کے سر پہ گھومتا ہے, اس میں تارے, ان پہ پلاسٹک چڑی ہوئی ہے, لیکن یہ اگر آگ لگ جائے تو اس کی اصل شکل جہاں سے یہ بنا ہے, جو لوہا ایجاد ہوا تھا, جہاں سے اس کا آغاز ہوا تھا, یہ آگ اس کی اصل شکل جو ہے اس میں واپس لے جائے گی. بندے اصلاً جو تھے دنیا میں بھی کباڑ تھے, یہ آگ ان کو کباڑ کر دے گی. اس لیے جگہ جگہ عذاب کا, نار کا, دوزخ کا, آگ کا ذکر آئے گا. یہ بھی تو سوال اٹھنا چاہیے کہ یہ جہنم میں آگ کے عذاب کا بار بار ذکر کیوں ہے؟ یہ تیرا اصل نکھار دے گی. جب چربی پگھل کے باہر آئے گی تو تجھے پتا چلے گا کہ حیثیت ہی کوئی نہیں, یہ تو گند ہے, انتڑیاں نکلی ہوئی ہیں اور سائڈ پہ چکر کاٹ رہا ہے. کھرے اور کھوٹے, سونے کے اندر اگر ملاوٹ ہو تو اس کھرے اور کھوٹے کو آگ ہی الگ کرتی. چیزوں کی اصل شکل آگ میں سے گزر کے سامنے آتی کہ یہ چیز اصل بنی کس چیز سے. یہ میٹل والے, ہیوی میٹل والے جب چیزوں کے تجزیے کرتے ہیں, چیزوں کو چیک کرتے ہیں, تو اس چیز کو آگ سے گزارتے پتہ چل جاتا ہے. پھر اس کو لیبلائز کرتے ہیں لیب کے اندر, تو اس تپش کے بعد چیزیں ظاہر ہو جاتی ہیں اور چیز کی اصل شکل بڑی خوبصورت سامنے نظر آتی ہے. لیکن آگ, یہ کپڑے والے بھی اگر ریشم اور یہ چیک کرنا ہو کہ اس کے اندر وہ پلاسٹک کیا کہتے ہیں اس کو, پلسٹر کتنا ہے, اس کو بھی آگ کی دھونی دیتے ہیں اور آگ کی تپش دے کے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ اصل تو بھائی اس نے کپڑے کی شکل اختیار کی ہوئی ہے, تے ایتا ہے نہیں پلسٹر. تو ہم نے بھی بندوں کی شکل اختیار کر لی نا دنیا میں آ کے, انسان کی شکل اختیار کر لی, لیکن اندر سے سنوارا نہیں, بدلا نہیں. اصل جو رہے دنیا میں وہ آگ وہی نکھار دے گی. آخرت کی ملاقات اور یہ دن, یہ بڑا سنجیدہ لینے والا. یہ تصور باندھیں, اسے اپنے سر کے اوپر سے پیچھے نہ پھینکیں. اس حد تک زیادتی اور سنگ دلی, فرمایا کہ یہ الجھے رہیں گے. توجہ, حتی اذا جاتہم الساعۃ بغتہ, تم سمجھتے ہو کہ بڑھاپے میں جا کے توجہ ہو جائے گی, جس کی نہیں ہونی قیامت تک نہیں ہونی, حتیٰ کہ پھر اچانک قیامت آ جائے گی. قالوا یا حسرتنا علی ما فرطنا فیہا,
جب وہ قیامت آ جائے گی تو موت آ جائے گی تو کہیں گے ہائے ہمیں اپنے آپ پہ افسوس کہ ہم نے آخرت کے دن کی کوئی تیاری نہیں کی، ما فرطنا فیہا، جو ہم نے اس دن کی تیاری کے لیے سستیاں کی، یا حسرتنا، ہمیں ان سستیوں پہ افسوس۔ لیکن مجھے یہ بتائیے اس وقت کے یہ اعتراف کام آئیں گے؟ میرے دوستو، میرے عزیزو، میں رمضان کے جمعہ میں آپ کا بھائی بیٹا بیت رضوان کے ایک نمازی سے، یا آپ نوجوان ہیں جتنے بیٹھے ہیں وہ پوڑے نہیں ہیں، یہ تو جان تو بعد پتہ ہی نہ ہوئے گل کی ہوئی ساری سمجھ آتی، ویسے ایسے ضدی ہوئے پے ہیں۔ ہم اپنے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں۔ اگر میں آخرت سے غافل ہوں تو اس میں اپنے ساتھ زیادتی کر رہا ہوں۔ میں جو جمعہ پڑھا رہا ہوں، اس جمعے کے پیچھے میری نیت کیا ہے؟ اگر تو اچھی ہوئی جنت کی شکل میں نکھر کے سامنے آ جائے گی، اور اگر یہ بری ہوئی پھر دوزخ کی آگ ہے اس کی شکل دکھانے کے لیے کہ یہ تھا اصل میں۔ تو کوئی بھی آپ کام کرتے ہیں اس کے ساتھ آخرت کے تصور کو ضرور جوڑیں، آخرت کے کانسیپٹ کو اس کے ساتھ ضرور جوڑیں۔ اور یہ بات آخری سن لیں کہ اللہ تعالی نے، بعض بندے اپنی دنیا پہ بڑے خوش ہوتے ہیں، ان سے پوچھو وہ کہتے ہیں جی ہم بہت خوش ہیں، اللہ کا بہت شکر، اللہ کا بڑا کرم۔ اچھا جی، اللہ کا کرم ہے آپ پہ، دنیا اللہ نے آپ کو دے دی، زندگی آپ کی سنور گئی ہے، تو آپ نے اپنی آخرت کے لیے کیا کیا ہے؟ ان الذین لا یرجون لقاءنا، جو ہماری ملاقات کا دل میں خیال نہیں رکھتے، ان کی ایک نشانی ہے وَرَضُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا، وہ دنیا پہ بڑا ہی خوش ہوتے ہیں، دنیا کی خوشی کو بڑی بڑی اچیومنٹ اور خوشی سمجھتے ہیں۔ وَرَضُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا، دنیا کے حصول کی کو پروڈکشن لانچ کرتے ہیں تو اس اعداد و شمار کی جادوگری جس میں اضافہ ہوتا ہے بڑے خوش ہوتے ہیں۔ یار سودا اتنے کا لیا تھا، اللہ نے کرم کیا اتنے کا ہو گیا۔ اللہ کا کرم صرف اسی لیے رکھا ہے کہ یہ بتائے کہ اتنے سے اتنے کا ہو گیا، یا اس اللہ کے کرم میں تو نے اپنی آخرت کے لیے بھی کچھ کیا۔ وَاطْمَأَنُّوا بِهَا، دنیا پہ بڑے مطمئن ہو کے بیٹھے، گھر، دکان، بچے، پورے مطمئن ہو کے بیٹھے، سمجھتے ہیں کہ اس کے علاوہ جو ہم نے کر لیا ہے ہمیں کوئی ضرورت نہیں۔ جس طرح میں نے کہا وہ آیت پڑھی وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ، وہ سمجھتے ہیں کہ جس طرح کا طریقہ ہمارے پاس ہے کسی اور کے پاس نہیں، جس طرح کی عقل دانش ہمارے پاس ہے کسی اور کے پاس نہیں، جو صرف دنیا کی طرف لگے ہوئے۔ اور دنیا میں دیکھ لیجئے کتنی غفلت ہے۔ چائنا پورا آخرت پہ ایمان والا بندہ ملے گا آپ کو، اللہ کی قسم مشکل ہے۔ امریکہ میں چلے جائے، کتنا بڑا ملک ہے، برطانیہ میں، فرانس میں، آپ سارا اس یونائٹڈ اسٹیٹ میں چلے جائیے، مشرق وسطیٰ کے مسلمان ممالک کو نکال دیجئے، افریقہ کے صحراؤں میں چلے جائیے، دنیا کتنی امیر ہو گئی، اور اللہ کا یہ فرمان سچ ثابت ہوا کہ یہ میں دیتا اس کو ہوں اور میں اور دے دیتا، ان کے گھر، دروازے، چادریں، چوکھٹیں میں سارے سونے کے کر دیتا۔ اس لیے نہیں کہ یہ کہ تھوڑا بہت جس کے پاس ایمان ہے وہ بھی نہ گوا بیٹھے کہ کفر کرنے سے تو اتنا سونا ملتا ہے، تو میں نے نہیں دیا، تو اس میں یہ ہے کہ کبھی تو ہائے اللہ کہہ کے ہماری طرف دھیان کرے، یہ ہماری مہربانی ہے، یہ ہمارا کرم ہے۔ لا یرجون لقاءنا ورضوا بالحیات، جو دنیا کی زندگی پہ بڑا خوش ہوگا۔ مجھے پچھلے دنوں ایک لڑکا ملا، بلکہ اکثر ملتے رہتے ہیں، اس نے اپنے بزنس کی خاطر اپنی طبیعت خراب کی ہوئی ہے، اور ایک کو بزنس کے حلقے سے دھچکے سے فالج ہوا ہے۔ آپ مجھے یہ بتائیے، اللہ نے قیامت کے دن کے بارے فرمایا ہے یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، لوگوں اس دن سے ڈرو، اس کا زلزلہ بڑا سخت ہے، یہ بچوں کو بوڑھا کر دے گا۔ یوم یجعل الولدان شیبا، بچے بوڑھے کر دے گا یہ عذاب۔ اس عذاب کا سن کے کسی کو فالج ہوا کبھی؟ حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دن حضور علیہ السلام سے کہا، حضور مجھے یوں محسوس ہو رہا ہے کہ آپ پہ کمزوری طاری ہو رہی ہے یا بڑھاپا، آپ کے چہرہ اطہر سے، آپ کے جذبے سٹرکچر سے بڑھاپے کے اثرات ظاہر ہو رہے ہیں، یوں لگ رہا ہے کہ وہ جوانی، وہ طاقت، تو کس چیز نے آپ کو بوڑھا کیا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، ابو بکر
سورہ اذا الشمس کورت پڑھ، تجھے پتا چلے کہ مجھے اس صورت نے بوڑھا کیا، جس میں یہ ہے وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ کہ ہم آسمان کی چمڑی ادھیڑ دیں گے، وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ تمہارے اعمال نامے اس طرح شائع کریں گے جس طرح اخباریں شائع ہوتے ہیں، وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِرَتْ بھڑکی دوزخ کو اور بھڑکائیں گے، وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ وحشی درندے اکٹھے کریں گے، ستارے بے نور، چاند بے نور، بڑی بڑی مارکیٹیں لوگ چھوڑ کے باہر کو بھاگیں گے، وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ گابن اونٹنی عرب کے نزدیک بڑی قیمت تھی، آوارہ چھوڑ دی جائے گی، عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا أَحْضَرَتْ ہر جان جان لے گی جو اس نے اس دن کے لیے کیا ہے۔ ابو بکر مجھے اس صورت نے بوڑھا کیا، مجھے سورہ مرسلات ان جملوں نے، ان آیات نے، جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ واضح اعلان فرما دیا، قرآن کے الفاظ سنیں اور دیکھیے کہ اس دن سے کتنی غفلت ہے۔ فرشتے کہیں گے کہ تم اس دن پہ ایمان نہیں رکھتے تھے، تمہیں زندگی ملی تھی، اللہ نے پھل دیے تھے کہ ان پھلوں میں سے تم اسے دیکھو، اسے ڈھونڈو، اس کا شکریہ ادا کرو۔ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ اس آیت میں بار بار اس صورت میں یہ جملہ آتا ہے، تباہی، بربادی، ہلاکت، اور ڈوب گئے وہ لوگ جنہوں نے یومئذ اس دن کو للمکذبین جھٹلایا، تیاری نہیں کی۔ یہ بار بار آیت کتنی بار ہے اس میں، انطلقوا الی ظل ذی ثلاث شعب لا ظلیل ولا یغنی من اللہب، تیاری نہیں نہ کر کے آئے، چلو آگ کے سایوں میں، جہنم کے سایوں میں، انہا ترمی بشرر کالقصر جس جہنم کے انگارے جو آگ کی تپش سے اوپر کو اٹھتے ہیں وہ محلات سے بڑے بڑے، تمہارے محلات سے بڑے بڑے آگ کے انگارے، کأنہا جمالات صفر گویا بڑے بڑے طاقتور اونٹ ہیں۔ ویل یومئذ للمکذبین یہ آگ اس کے لیے ہے جس نے اس دن کو جھٹلایا۔ اتنا ضدی پتھر دل ہیں، اور یہ آپ کو ڈھونڈنے کے لیے ہندوستان نہیں جانا پڑے گا، آپ کو آپ کے گوانڈ میں مل جائیں گے، آپ کو اپنی اجارہ داری میں مل جائیں گے، اگر غور کرو گے تو محسوس نہ کرنا، آپ کو اپنی شکل میں بھی مل جائیں گے، گھر میں مل جائیں گے۔ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ هَذَا يَوْمُ لَا يَنْطِقُونَ یہ ہے وہ دن، اس کے بارے وَلَا يُؤْذَنُ لَهُمْ فَيَعْتَذِرُونَ زبان اللہ گم کر دے گا، آج معذرت نہیں کر سکیں گے۔ پھر فرمایا وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ اس دن کو جھٹلانے والے ڈوب گئے، ان کا بیڑا غرق ہو گیا۔ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ كَيْدٌ فَكِيدُونَ دنیا میں بڑے مکر کرتے تھے، مکارو کیدن فکیدون مکر کرتے تھے، ہم بڑے دکھی ہیں، ہمارے بڑے کام ہیں، وہ تو کام تمہارے چلے گئے، تمہارے ساتھ رہ گئے، تو تم مکر کرتے تھے۔ ھذا یوم الفصل یہ فیصلے کا دن ہے، جمعناکم والاولین تم کو سب کو ہم نے اکٹھے کر لیا ہے۔ ویل یومئذ للمکذبین لیکن دھوکے اور نقصان اور فراڈ اور خسارے میں چلے گئے وہ جو اس دن کی تکذیب کرتے تھے، تیاری نہیں کر کے آئے۔ پھر آگے بار بار آ رہا ہے، جگہ جگہ ملے گا، اس صورت کے شروع میں مل جائے گا والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا قسم آسمان کے فرشتوں کی، غوطہ لگانے والوں کی، طاقتوروں کی، انما توعدون لواقع آخرت کا دن واقع ہونے والا، تمہیں بار بار بتایا جا رہا ہے۔ وَإِذَا الْجِبَالُ نُصِفَتْ پہاڑ دھنسا دیے جائیں گے، وَإِذَا الرُّسُلُ أُقِّتَتْ لِأَيِّ يَوْمٍ أُجِّلَتْ ایک دن مقرر ہے، لِيَوْمِ الْفَصْلِ وہ فیصلے کا دن ہے، وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الْفَصْلِ تمہیں کیا معلوم وہ دن کیا ہے۔ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ ڈوب گئے وہ جنہوں نے اس دن کو جھٹلایا۔ الم نہلک الاولین تم سمجھتے ہم ہمیشہ رہیں گے کیا؟ تم سے پہلے ہم نے ڈبویا نہیں؟ الم نہلک الاولین کیا تم سے پہلے ہم نے غرق نہیں کیے؟ ثم نتبعهم الاخرین پھر بعد والے بھی ہم نے ڈبوئے۔ کذالک نفعل بالمجرمین اگر تم جرم کرو گے تمہیں بھی ڈبوئیں گے۔ ویل یومئذ للمکذبین بربادی، تباہی، ہلاکت ہے اس دن کو جھٹلانے والوں کے لیے۔ الم نخلقکم من ماء مہین تم اپنے آپ کو سردار اور چودھری سمجھ بیٹھے ہو، کیا تم نے دیکھا نہیں کہ تم کو پانی کے نطفے سے پیدا کیا؟ فجعلنا فی قرار مکین اور پھر وہ نطفہ ماں کے رحم میں ٹھہرا رہا، الی قدر معلوم ایک مدت تک، فقدرنا ہم نے اندازہ لگایا، فنعم القادرون قدرت ہماری، کرشمے ہمارے، کارنامے ہمارے کہ تجھے وجود بخشا، لیکن تو دنیا میں آیا۔ ویل یومئذ للمکذبین بربادی، تباہی تیرے لیے کہ تجھے پتہ ہی نہ چلا کہ اس زندگی میں نے اس دن کے لیے بھی کچھ سوچنا ہے۔ ابو بکر مجھے اس صورت نے بوڑھا کر دیا اور فالج ہو گیا ہے، کاروبار ہلکا سا ڈسٹرب ہوا اس بنیاد پہ۔ اتنا دنیا کا غم اتنے سیریس لے لیتے ہو، اتنے آپ لاڈلے ہو،
یہ دنیا اتنی زیادہ ضروری ہے؟ حضور کے تو بار بار جملے وَلَا تَجْعَلِ الدُّنْيَا أَكْبَرَ هَمِّنَا، اللہ دنیا ہمارا غم نہ بنے. ہاں ہونا چاہیے لیکن غم بن جائے، مقصد یہ رہ جائے. غم کیا ہے؟ آخرت کا دن. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ فرمایا کرتے تھے جس نے آخرت کے دن کو اپنا غم بنایا دنیا کے غم ختم ہو گئے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو میں نے تصور آپ کے سامنے رکھا ہے اللہ اس پہ غور کی توفیق عطا فرمائے. والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ. جمعہ کے بعد اگر کسی بھائی کا کوئی سوال ہو تو وہ تشریف رکھیں، کوئی مسئلہ پوچھنا ہو پوچھیں. جمعے کے ایام ہیں، دعا کریں. جو روزے چھوڑ رہے ہیں خدا کا خوف کر لیں. جو روزہ جان بوجھ کے وقت سے پہلے افطار کرتا ہے اس کے لیے حضور نے فرمایا کہ اس کی باتیں چیری جا رہی تھیں، منہ میں آگ بھری جا رہی تھی، جان بوجھ کے روزہ چھوڑا. ساری زندگی رکھے تو اس کی قضا ہی نہیں دے سکتا. کیا میں نے کتنے نوجوانوں کو دیکھا ہاتھوں میں سگریٹ پکڑ کے دن کو پھر رہے ہیں، کچھ چاج کی چیز بھی نصیب نہیں ہے. دوستوں کو توجہ کر لیں یار، اپنے لیے کریں یار، اپنے بچوں کے لیے، گھر بار کے لیے. یہ ممبر سے اللہ اللہ کے رسول کی بات آپ تک پہنچ رہی ہے. جتنی مائیں بہنیں آئی ہیں روزے رکھیں، نمازیں پڑھیں، تو تھوڑا سا رمضان رہ گئے ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو معاف فرما دے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام.